بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس کتاب کے تاثر کے ساتھ رضوان سلیم حاضر ہے۔ اس کتاب کا کچھ سالوں سے بہت چرچا ہے اور اس کتاب کا نام ہے وائی نیشنز فیل۔ یہ کتاب ڈیرن ایسیموگلو اور جیمز اے رابنسن نے لکھی ہے، اور کتاب اس حوالے سے بہت دلچسپ ہے کہ یہ ہمیں ایک نیا نقطہ نظر دیتی ہے یہ اس چیز کو دیکھنے کا کہ کیوں کچھ اقوام، کچھ نیشنز جو ہیں وہ آگے نکل گئی ہیں اور کچھ نیشنز اور اقوام ایسے ہیں جو پیچھے رہ گئی ہیں۔ اور اس کا جو ٹائٹل ہے وائی نیشنز فیل، یعنی ظاہر ہے کہ آج اگر ہم اپنی دنیا پہ ایک نظر ڈالیں جو ماڈرن ورلڈ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 7 بر اعظموں پہ مشتمل ہے، جس میں 6 بر اعظموں میں آبادی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بر اعظم جو ہے اس میں اس طرح سے آبادی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا جو بر اعظم ہے وہ ایشیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ ہے، پھر آسٹریلیا ہے، اور اسی طرح سے جو دوسرے بر اعظم ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آج کی دنیا ہے وہ بہت واضح طور پہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک طرف تو وہ ممالک ہیں جو بہت امیر ہیں، بہت ڈیولپڈ ہیں، بہت آگے ہیں۔ دوسری طرف وہ ممالک ہیں جو بہت زیادہ غریب ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں، بہت زیادہ انڈر ڈیولپڈ ہیں۔ اور تیسری طرف وہ ممالک ہیں جو انڈر ڈیولپمنٹ سے ڈیولپمنٹ کے سفر کی طرف ہیں، یعنی وہ ذرا بہت امیر بھی نہیں ہیں اور بہت غریب بھی نہیں ہیں، وہ ڈیولپنگ ہیں۔ آج کی جو دنیا ہمارے سامنے ہے، اس دنیا کی یہ جو حالت ہے، یہ جو تقسیم ہے، یعنی جو پاور، پراسپیرٹی اور پاورٹی کی ڈسٹریبیوشن ہے اس دنیا کے اندر، وہ ایسے کیوں ہے؟ اب اس کے حوالے سے بہت ساری تھیریز، بہت ساری ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن آج ہم اپنی اس گفتگو کو اس کتاب وائی نیشنز فیل جو ڈیرن اور رابنسن کی لکھی ہوئی ہے اس تک محدود رکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس کتاب نے کس طرح سے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ وائی نیشنز فیل۔ اس کتاب کے قریباً 15 ابواب ہیں، چیپٹرز ہیں، جس میں مصنفین نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک بنیاد سے گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور پھر وہ اپنے جو ان کی تھیوری ہے، جو ان کی ایکسپلینیشن ہے کہ وائی نیشنز فیل، اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے تاریخ سے، جو ہیومن ہسٹری ہے، اس سے آرگیومنٹس دیے ہیں، اس سے مثالیں پیش کی ہیں، اور پھر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وائی نیشنز فیل۔ اب چاہیے تو یہ کہ اتنی اہم اور اچھی کتاب اور بڑی کتاب کا چیپٹر وائز، جو باب وائز جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کا تاثر اور تجزیہ پیش کیا جائے، ذرا یہ ایک لمبی ایکسرسائز ہے اور میں ضرور اس کی طرف بھی جاؤں گا۔ لیکن آج کی اس نشست میں ہم صرف گفتگو کریں گے کہ یہ کتاب ہمیں اپنے نتائج سے کیا بتاتی ہے کہ جو نیشنز ہیں وہ کیوں فیل ہو جاتی ہیں، یا ایک بہت پرانا انڈسٹری میں عام طور پہ ہم یہ ہائپوتھیسس استعمال کرتے ہیں، فارجنگ اہیڈ اور لیگنگ بیہائنڈ، یعنی کچھ انڈسٹریز کیوں آگے بڑھ جاتی ہیں اور کچھ پیچھے رہ جاتی ہیں، اسی طرح کچھ اقوام کیوں آگے بڑھ جاتی ہیں اور کچھ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس کا ہم اس کتاب کے تاثر سے تجزیہ کریں گے۔ کتاب بہت اچھی مثالیں دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ بعض جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ 2 ملک آپس میں ہمسائے ہیں، 2 بر اعظم جو ہیں وہ بھی ہمسائے ہیں۔ جس طرح آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ لیٹن امریکن جو کنٹریز ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں، امریکہ اور میکسیکو کی مثال اس نے شروع سے دی ہے کہ دیکھیں کہ یہ 2 ممالک ایسے ہیں جن کی باؤنڈریز ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں لیکن ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ میکسیکو جو ہے وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، وہاں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، وہاں جو ڈیموکریسی کی صورتحال ہے،
وہاں جو پراپرٹی رائٹس کی جو لا انفورسمنٹ کی صورتحال ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے بالکل مختلف ہے، اور امریکہ کا جو ایک مقام اور کردار ہے وہ بہت مختلف ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس وقت کی جو ماڈرن ورلڈ ہے، دنیا ہے، اس میں اس کی لیڈنگ پوزیشن ہے، اور وہ صرف ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ہی آگے نہیں ہے بلکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی وہ آگے ہے، اور انسٹیٹیوشنز کے لحاظ سے بھی وہ آگے ہے، جبکہ میکسیکو کی ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کی مثال آپ کے سامنے ہے، جاپان اور دوسری جو فار ایسٹ کنٹریز ہیں ان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح ہم ویسٹرن اور ایسٹرن یورپ جو ہے اس کی جو اگزامپل ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم ایشیا میں اسی ایشیا میں جاپان ہے، اسی ایشیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو مختلف ممالک، انڈیا ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، ان کی ذرا صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ پھر افریقن کنٹریز ہیں، وہاں پر ساؤتھ افریقہ ہے، وہاں پر ایسٹ افریقہ ہے، دوسری افریقن کنٹریز ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان ساروں کی جو لیول آف ڈیولپمنٹ ہے اس میں بہت فرق ہے، اور ان افریقن کنٹریز میں جو عام طور پہ اسٹیٹس ہیں وہ ایک طرح سے آپ اگر غور کریں تو فیل اسٹیٹس کہلاتی ہیں، وہاں پر کوئی امن و امان نہیں ہے، پراپرٹی رائٹس نہیں ہیں، ڈیولپمنٹ نہیں ہے، پاورٹی بہت زیادہ ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں پاورٹی بہت وائڈ سپریڈ ہے، افغانستان میں آپ دیکھیں صورتحال بہت خراب ہے، نیپال میں ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال بہت اچھی نہیں ہے، ایون پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں، انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ چیزیں اس طرح اچھی نہیں ہیں جیسے کہ ویسٹرن یورپ کے ممالک میں یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں یا جاپان میں یا ہمیں ساؤتھ کوریا میں نظر آتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس چائنا ہے، رشیا ہے، تو یہ بہت سارے ممالک ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیشنز فیل کیوں ہوتی ہیں، اور ایک بات اور ہم یہاں پر یاد رکھیں گے کہ یہاں جو اس کتاب کا موضوع ہے وہ اصل میں پچھلے 300 سال میں جو دنیا شیپ ہوئی ہے، آپ سمجھ لیں کہ 17ویں، 18ویں، 19ویں یا 18ویں سے 19ویں اور 20ویں صدی میں جو دنیا شیپ ہوئی ہے، اور ایک حد تک وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن کا زمانہ ہے، اس کے بعد جو اقوام کی پوزیشن، پاور پوزیشن ہے، جو پاورٹی اینڈ پراسپیرٹی کی صورتحال ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے اس کتاب میں آتھرز نے کہ وائی نیشنز فیل۔ حالانکہ ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں کہ آج وہ علاقے جو غریب ہیں، ایک زمانے میں اگر ہم ان کو 1000 سال پہلے دیکھیں یا 700-800 سال پہلے دیکھیں تو وہاں شاید صورتحال ان علاقوں سے بہت بہتر تھی جو آج بہت ڈیولپڈ ہے۔ یورپ اور امریکہ جو آج بہت آگے نظر آتے ہیں، ایک زمانے میں وہ بہت زیادہ پسماندہ تھے، ان کے حالات بہت خراب تھے، ان کے معاملات بہت برے تھے، لیکن ذرا آج وہ چیز بدل گئی ہے۔ تو اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ پچھلے 300 سال میں جو دنیا شیپ ہوئی ہے اور جو ممالک کی پوزیشن ہے وہ ایسی کیوں ہے۔ تو جو آتھرز ہیں ان کی مین تھیری یہ ہے کہ جو چیز اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ وائی نیشنز فیل، وہ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ ادارے ہیں، وہ اقوام، وہ ممالک جہاں پر ادارے اور انسٹیٹیوشنز ڈیولپڈ ہو گئے ہیں، وہ تو ڈیولپڈ ہیں اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مثلا انسٹیٹیوشنز سے مراد آپ کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں جو سب سے اوپر ہوتے ہیں، پھر جوڈیشل انسٹیٹیوشنز ہیں، پھر ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشنز ہیں، پھر سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں۔ تو وہ ممالک جہاں پر ڈیموکریسی یا جو سینٹرز آف پاور ہیں وہ پلورلسٹک ہیں، اور انہوں نے یہاں پر ٹرم استعمال کی ہے کہ جو ٹائپس آف انسٹیٹیوشنز ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز ہیں اور انکلوسیو انسٹیٹیوشنز ہیں۔ اسی طرح جو پاور سٹرکچر ہے وہ ایبسلیوٹسٹ ہے اور پلورلسٹک ہے۔ اچھا، اب یہ تھوڑا اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں اس سے کیا مراد ہے۔ جو پاور اینڈ پولیٹیکل سٹرکچر جہاں پر ایبسلیوٹسٹ ہے، وہ کنٹریز جہاں پر ون مین شو ہے، وہاں جہاں پر ون پرسن یا ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں جہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے، جہاں پر پارلیمانی یا
مشاورت کا نظام نہیں ہے، جہاں پارلیمنٹ نہیں ہے، جہاں پر آزادانہ پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے، جہاں پر سینٹرز آف پاور ملٹیپل نہیں ہیں، جہاں پر جوڈیشری آزاد نہیں ہے، وہ اب ایبسلیوٹسٹ سٹرکچرز آف پاور ہیں وہاں پر. اور ظاہر ہے کہ وہاں پر ایسے ادارے ہیں جو ایکسٹریکٹیو ہیں. ایکسٹریکشن کا مطلب یہ ہے دوسروں سے کھینچنے والے، دوسروں کا استحصال کرنے والے. جہاں پر چند لوگ یا افراد یا چند جو ادارے ہیں وہ کنٹری ایٹ لارج یا پیپل ایٹ لارج کی کاسٹ پر امیر ہو رہے ہیں اور زیادہ لوگوں سے چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے اپنے آپ کو انرچ کر رہے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف دا کنٹری. کچھ فرد یا کچھ ادارے یا کچھ لوگ جو ہیں یا کچھ گروپس جو ہیں یا کچھ پارٹیز جو ہیں وہ امیر ہو رہی ہیں، لیکن جو کنٹری ہے وہ غریب ہو رہی ہے. یہ ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر سب کے پاس ایکول اپرچونٹی نہیں ہے، جہاں پر مختلف معیار ہیں. تو ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز اور ایبسلیوٹسٹ پاور سٹرکچر ہے. اس کے مقابلے میں وہ ادارے یا ممالک ہیں جہاں پر پلورلسٹک سٹرکچر ہے، یعنی یہاں کوئی ایگزیکٹو کی الگ ایک پاور ہے، پارلیمنٹ کی ایک، لیجسلیٹو کی ایک اپنی پاور ہے، لا میکنگ اتھارٹی ایک اور ہے، لا امپلیمنٹنگ اتھارٹی ایک اور ہے، جوڈیشری جو ہے وہ الگ ہے، وہ آزاد ہے، اور ملٹیپل سینٹرز آف پاور ہیں. یعنی کوئی ایک جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا. اور ایسے ممالک جو ہیں یہاں پر جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انکلوسیو ہیں. انکلوسیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے لیے ایک جیسا ان کا سلوک ہے، ایک جیسی اپرچونٹیز ہیں. اب ذرا وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہاں پر جوڈیشری جو ہے وہ فریلی کام کرتی ہے. وہ اگر سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی ادارہ کام کر رہا ہے تو وہ اس کام کو روک دیتے ہیں، اس سے جواب طلبی ہو جاتی ہے. ایگزیکٹو یا جو ونگ ہے وہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، اس کو قانون کا احترام کرنا پڑتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو یہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو انکلوسیو انسٹیٹیوشنز جہاں پر ہیں وہاں پر جو فروٹس ہیں آف پراسپیرٹی اور جو پاور ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. جو فروٹس آف پراسپیرٹی ہے وہ سب کے درمیان ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں، اور ایسے جو ممالک اور اقوام ہیں ان کا لیول آف مٹیریل ڈیولپمنٹ بھی اچھا ہے، وہاں پر لائف بھی اچھی ہے، وہاں پر جو ذرا پر کیپٹا انکم بھی زیادہ ہے، وہاں اپرچونٹیز بھی زیادہ ہیں، وہاں لوگ خوش بھی زیادہ ہیں. تو یہ ایک انہوں نے تھیری دی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کی وجہ سے اقوام فیل ہوتی ہیں اور آگے نکلتی ہیں. وہاں جہاں انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، جہاں پر ون مین شو ہے، ون پارٹی شو ہے، جہاں پر ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز ہیں جو دوسروں سے چھین رہے ہیں، وہ ممالک فیل ہو جاتے ہیں. اس میں افریقہ آپ دیکھ لیں، کم و بیش سارے افریقہ کے اندر جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کے بعد اسٹیبلٹی نہیں ہے، قانون کا احترام نہیں ہے، انکلوسیو انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھ لیں آپ کو بہت حد تک مسائل نظر آتے ہیں. ایون وطن عزیز میں آپ دیکھ لیں تو ہمیں بالکل نظر آتا ہے کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انکلوسیو نہیں ہیں، ایکول اپرچونٹی نہیں ہے. ہمارے ہاں ظاہر ہے ایک ڈیموکریسی ہے لیکن اس کا شائبہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پلورلزم نہیں ہے، اس کی طرف ایک ایفرٹ تو ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک انسٹیٹیوشن ایسا ہوتا ہے جو کہ دوسرے سارے انسٹیٹیوشنز کو اوور شیڈو کر لیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جسے آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں انہیں آپ بہت زیادہ پوچھ سکتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ پورے ملک کا جو ایک بینیفٹس ہیں، جو دولت ہے، وہ ایکسٹریکٹ ہو کے ایک خاص جگہ پہ جا رہی ہے. افراد امیر ہیں، کچھ ادارے امیر ہیں، جو لوگ ہیں وہ اور ملک جو اوورآل ہے وہ پروگرس کی اس پہ راہ پہ گامزن نہیں ہے. اسی کے مقابلے میں آپ یورپ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پلورلزم ہے، وہاں پر جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بڑا سٹیبل ہے، انکلوسیو ہے. اس کے بعد جوڈیشل سسٹم بڑا انکلوسیو ہے، اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں. تو یہ ان کی بیسک جو تھیری ہے وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو فرق پیدا کر دیتے ہیں. اور اگر وہاں جہاں انسٹیٹیوشن، اچھا اب یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں یہ 2 دن میں بن گئے ہیں، بلکہ جو مختلف انہوں نے ہسٹریز کو ٹریس کیا ہے کہ اب میکسیکو اور امریکہ کی جو ہسٹری ہے ہسٹوریکلی کیسے ایسے پوائنٹس آئے
جہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں انسٹیٹیوشنس کی، اور یہ انسٹیٹیوشنز 1 یا 2 دن میں ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ امریکہ کا برطانیہ، جس کو جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے آج کل، یا کہتے ہیں کہ پوسٹ جو انڈسٹریل ریولوشن ہے وہ وہاں سے شروع ہوا، اور پھر وہاں سے وہ ایکسپورٹ ہوا پورے یورپ میں اور پھر امریکہ میں اور پھر باقی جگہوں پر بھی. تو انہوں نے وہاں پر بہت سے واقعات لکھے ہیں 17ویں صدی کے، جب وہاں پر جو نیوکلیس آف پاور ہے، وہ جو پہلے کوئین کے پاس تھا یا کنگ کے پاس تھا، وہ ڈیلیوٹ ہونا شروع ہوا، وہ ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہوا. پھر اس طرح سے وہاں پر انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہونے شروع ہوئے، پاور شیئرنگ شروع ہوئی. تو یہ جو انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے ان کنٹریز میں، وہ 1 یا 2 دن میں ڈیولپ نہیں ہوئے، بلکہ اس پہ بہت سال لگے اور وہ اس طرح سامنے آئے. اور وہ جہاں پر انسٹیٹیوشنز پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن ڈیولپ نہیں ہو سکے، وہاں پر کیوں ڈیولپ نہیں ہوئے؟ ظاہر ہے وہاں پر ایشوز رہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. پھر انہوں نے بہت اچھا جو انالیسس یہ بھی کیا ہے کہ کچھ تھیریز ایسی ہیں جو فیل ہو جاتی ہیں اس کو ایکسپلین کرنے میں. مثلاً تھیریز جس طرح کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کلچر ہے جس کی وجہ سے کچھ ملک آگے نکل گئے اور کچھ پیچھے رہ گئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جیوگرافی ہے جس کی وجہ سے کچھ ممالک آگے نکل گئے ہیں، کچھ پیچھے رہ گئے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیڈرز ہیں ان کی اگنورنس ہے جس کی وجہ سے کچھ آگے نکل گئے ہیں، کچھ پیچھے رہ گئے ہیں. تو انہوں نے اپنے تیسرے چیپٹر میں یہ ڈسکشن کر کے بتایا ہے کہ اصل میں یہ کلچر نہیں ہے، دس از ناٹ دا کلچر جس کی وجہ سے کوئی ملک پیچھے رہ جاتا ہے یا آگے نکل جاتا ہے، بلکہ ایسی مثالیں دی ہیں کہ مختلف ملک جو آگے نکل گئے ہیں ان کے اندر مختلف کلچرز ہیں، ٹھیک ہے. اور ریلیجن بھی کوئی اس کے اندر ایسا بیریئر نہیں ہے، کلچر بھی کوئی ایسا بیریئر نہیں ہے. پھر جیوگرافی جو ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر جیوگرافی ہوتی تو وہ ممالک جو آج غریب ہیں ایک زمانے میں بہت امیر بھی رہے ہیں، اور جو آج امیر ہیں وہ ایک زمانے میں بہت غریب بھی رہے ہیں. تو جیوگرافی کا جو ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ تو پھر پرماننٹ ہوتا ہے نا. اسی طرح کلچر کا معاملہ ہے. پھر جو لیڈرز، آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیڈرز اگنورنٹ ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں بہت چالاک ہیں. وہ ان کو معلوم ہے کہ اگر اچھے انسٹیٹیوشنز بنیں گے تو چیزیں ہم سے آگے نکل جائیں گی، لوگوں کو مل جائیں گی اور پھر ہم اپنے آپ کو انرچ نہیں کر سکیں گے. پھر انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ مختلف جو ممالک جہاں انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے وہاں پر کچھ کرٹیکل ایونٹس ہوتے رہے، اور کچھ کرٹیکل ایونٹس کی وجہ سے کہیں پر ویشیس سرکل آف، آپ کہہ لیں کہ ورچوئس سرکل بنا، کہیں پر ویشیس سرکل بنا. جہاں ورچوئس سرکل تھا وہاں پر انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو گئے، جہاں ویشیس سرکل تھا وہاں انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں ہوئے. تو کچھ ممالک ایسے بھی انہوں نے بتائے افریقہ کے اندر بھی اور باقی جگہوں پہ بھی جنہوں نے اپنے اس مولڈ کو، جو ویشیس سرکل تھا اس کو توڑا اور ورچوئس سرکل کا آغاز کیا. مگر اس میں سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جو ممالک آج آگے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کا ہی فرق ہے. یورپ میں، امریکہ میں اگر ہم دیکھیں جو ممالک آگے ہیں، یا ایون ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کا فرق آپ دیکھ لیں، تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ جو ادارے ہیں وہ انکلوسیو ہیں، جو پاور سینٹرز ہیں وہ ملٹیپل ہیں، اور ایکسٹریکشن نہیں ہے وہاں پر. اس کے مقابلے میں وہ ممالک جو پیچھے رہ گئے ہیں وہاں پر آپ کو شخصیت پرستی ملے گی، وہاں پر آپ کو کوئی ڈکٹیٹر ملے گا، وہ سول ڈکٹیٹر ہو یا ملٹری ڈکٹیٹر ہو یا کوئی پارٹی ڈکٹیٹرشپ ملے گی یا کسی انسٹیٹیوشن کی ڈکٹیٹرشپ آپ کو ملے گی یا کسی فیملی کی ڈکٹیٹرشپ ملے گی، اور انکلوسیونیس نہیں ہوگی. تو یہ اگر اس سے لیسن ہم یہ سیکھ لے سکتے ہیں، اس کتاب سے سبق یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے اور ہم آگے بڑھیں، اور ظاہر ہے کہ میں تو اس کو پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھوں گا، تو پھر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ پھر ہمیں انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی. شخصیات کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ انسٹیٹیوشنز کے لیے کوشش کرنی ہوگی. کیونکہ انسٹیٹیوشنز، اور سب سے بڑا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے. اگر ہم پولیٹیکل انسٹیٹیوشن یا ڈیموکریسی میں ایک تسلسل اور ایک جینوننس لے کر آ سکیں تو پھر یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ کوئی ادارہ اپنی لیمٹس کو کراس نہ کرے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کتاب نے بہت اچھی طرح سے بتایا ہے
کہ وہاں جہاں آج انسٹیٹیوشنز ہیں وہ خود ہی نہیں آ گئے ہیں، وہاں پر لوگوں کو بہت قربانیاں دینی پڑیں گی. تو ہمیں بھی ظاہر ہے اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، ہمارے پولیٹیشنز کو بھی، اور اپنی ذات سے اوپر اٹھنا ہوگا، ہمیں بھی آگے بڑھنا ہوگا، اس کے لیے قربانی دینی ہوگی. کیونکہ پاکستان کا جو 76 سال کا سفر ہے اس میں آپ دیکھیں تو انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو نہیں پائے. اگر ہونے لگے ہیں تو ذرا ڈکٹیٹرشپ نے اس کو ڈیولپ ہونے نہیں دیا. تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ہر قیمت پر یہ انشور کریں کہ پولیٹیکل پروسیس آگے بڑھے. پھر پولیٹیشنز جو ہیں وہ کسی بھی جو ان ڈیموکریٹک فورس ہے اس کا سہارا نہ لے، آپس میں ضرور لڑیں لیکن کسی دوسرے کے تعاون کو قبول نہ کریں، کسی دوسرے کا سرونٹ نہ بنیں. ادروائز پھر یہ ہوگا کہ جس طرح ہماری تاریخ میں ہوتا رہا ہے کہ کبھی جوڈیشری جو ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ مل کر کیا کرتی رہی ہے اس ملک کے ساتھ، کبھی پولیٹیشنز ایک طرح کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ دوسروں کو ختم کرنے کے لیے غیر جمہوری طریقے اختیار کرتے رہے ہیں. اس سے ہمارے انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں ہو سکے. تو انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، صبر بھی کرنا پڑے گا، اور جب تک یہ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں ہوں گے نا تو کوئی بھی شخصیت آ جائے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، اور میں آپ لوگوں کو یہ دعوت دوں گا کہ اگر موقع ملے تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. میں ذرا آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہی مجھے زیادہ وقت دستیاب ہوا تو میں اس کتاب کا زیادہ بہتر طریقے سے انالیسز آپ کے سامنے پیش کروں گا. بہت شکریہ.